آج بھی ہم نے ایک انتخاب کیا ہے، نثر کا ہے، مضمون ہی سمجھ لیں اس کو، چھوٹا، یعنی اس میں سے بھی اقتباسات ہیں، لیکن جیسے ہم معاشرتی پلورلزم کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جس میں سب رہ سکتے ہیں، سب بات کر سکتے ہیں، سب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، سب اپنے سیاسی، فکری اور مذہبی مسلکی رجحانات کو اپنے اندر موجود رکھتے ہوئے ایک ہی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، آپس میں ان کا ربط ہوتا ہے، آپس میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب انسانوں نے اکٹھے رہنا سیکھ لیا اور جنگل کے بجائے انسانی معاشرہ ترتیب دیا تو اس کے یہ پری ریکوزٹس ہیں، اس کے یہ بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ بڑا کمال کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، کمال اس کے بعد ہوتا ہے۔ ہم نے جو مختلف وقتوں میں کسب فیض کیا تو اس میں جو بانی جماعت احمدیہ کا تحریریں تو ظاہر ہے وہ کوئی 80 سے اوپر کتابیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لائف لانگ امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ، اور فار ایور قسم کی سچائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو وہ جو ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ترک شر کوئی نیکی نہیں ہے، ایصال خیر اصل میں نیکی ہے۔ یعنی ترک شر تو یہ ہے کہ جہاں نیوٹرل انسان ہوتا ہے، جس جگہ پہ ایک زیرو کا نقطہ ہے، اس سے آپ مائنس میں جائیں تو شر پہنچے گا نا آپ سے کسی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ترک شر تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایصال خیر سے نیکی کی ابتدا جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں جانے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جن لائنوں پہ ہم ابتدا کر کے معاشرے کو ایک وہ ہے نا، جیسے ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سطح ہے کہ جس کے بعد زندگی اور زندگی کے مثبت رویے شروع ہوتے ہیں، وہاں تک آنا بدقسمتی یا ہمارے حصے میں جو دور آیا ہے وہ یہی ہے، نہ صاحبان جنوں ہیں نہ اہل کشف و کمال، ہمارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی۔ تو اس کثافتوں کے اندر سے ہی تو ہم رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں سانس لینے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات پہلے گزارش ہماری سمجھ لینی چاہیے کہ پلورلزم اور لیٹ لیو اور دوسروں کی سپیس کا خیال کرنا، دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرنا، یہ جو چیزیں ہیں، یا دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا، ان کے انڈرسٹینڈنگ کا احترام کرنا، ان کے مسلک کا اور بانیان مسلک کا احترام کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی ایسا بڑا تیر نہیں مار لیا جاتا، یہ تو وہ بنیادی پوائنٹ، زیرو پوائنٹ ہے جہاں سے آگے وہاں پر اگر معاشرہ کھڑا ہو تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ +1 +2 پلس آگے پھر لامتناہی حد تک، اسکائی از دا لمٹ، کہ معاشرہ ترقی کر جائے، اور مائنس میں جانا چاہے تو اس کی بھی پھر کار مذلت کی اتھاہ گہرائیاں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں تک آتے آتے ہم نے گویا صرف ابھی وہ رول آف گیم طے ہوا ہے کہ واپس کیسے آنا ہے اس بنیاد اور اس نیوٹرل پوائنٹ پہ سوسائٹی اور لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آ جائے۔ ترقی کے راستے اس کے بعد ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہیں، مثبت سوچ اور مثبت رویوں کی طرف ہیں۔ آج وہی آپ کی خدمت میں پیش ہے لوح ایام سے مختار مسعود صاحب کی نثر کی۔ فلیٹ چھوٹا ہے، دوست بے تکلف ہیں، بات بڑی ہے، کہنے کو مہمان دعوت کے لیے جمع ہوئے ہیں مگر کھانے کا کسی کو ہوش نہیں، کیسا نہار کون سا ظہرانہ، سب گفتگو میں محو ہیں۔ آیت اللہ کی واپسی اور ان کے استقبال سے بات شروع ہوئی اور کہیں سے کہیں نکل گئی، بحث پر کوئی روک نہیں، ہر طرح کا حوالہ دیا جا رہا ہے، شرعی، قانونی، تاریخی، واقعاتی، ثقافتی اور ذاتی۔ موضوع میں بڑی لچک ہے، جس کو جو سوجھتا ہے اس کے بیان کی گنجائش نکل آتی ہے، خاص مسائل پر غور ہو رہا ہے، عام معاملات پر بحث ہو رہی ہے۔ نثر دیکھیں ذرا کہ خاص معاملات پر غور ہو رہا ہے اور عام معاملات پر بحث ہو رہی ہے، گفتگو بہر عنوان جاری ہے، رسالت، ہجرت، عبادت، خلافت، امامت، غیابت اور عیسائیت، بات سے بات نکل رہی ہے۔ ایک دوست کہنے لگے، ہم اپنے پیشواؤں کے بارے میں بہت حساس واقعہ ہوئے ہیں،
اگر دشمن اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ رویہ ایک کمزوری ہے، اور اگر یہ خود ارادی کی علامت اور ضمانت بن جائے تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر اخبار میں یہ خبر چھپ جائے کہ دنیا کے دوسرے سرے پر کسی غیر ملکی مصنف نے ہمارے کسی پیشوا کے بارے میں کوئی نامناسب بات لکھی ہے تو ہم فوراً اپنی اومنی بسیں، اپنی سرکاری عمارتیں، غیروں کے سفارت خانے جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نقشے پر نہ کوئی اس نام کا مقام ہے، نہ فہرست مطبوعات میں اس نام کی کوئی کتاب ہے یا اس نام کا کوئی مصنف ہے۔ غیرت مندی برحق، مگر ہوش مندی نہ ہو تو غیرت اور حماقت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہمیں اس معاملے میں برداشت اور سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ وہ برداشت نہیں جو ایک بے حیا میں ہوتی ہے، وہ سوجھ بوجھ نہیں جو سیکولر ہوتی ہے۔ ہمیں برداشت کی بھی حد بندی کرنی ہوگی، وگرنہ رواداری کے نام پر ہم انتہا پسندی کی دوسری سرحد پار کر جائیں گے، جیسا کہ مغرب میں ہوا۔ اہل مغرب اپنی آزاد خیالی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ کسی کا ادب اور کسی کا لحاظ باقی نہیں رہا۔ بازی بازی باریش بابا ہم بازی، یہ فارسی کی ضرب المثل بولی۔ وہ خدا کو شاید اس لیے مقدس باپ کہتے ہیں کہ ریش بابا سے کھیلنے کا موقع مل جائے۔ بازی بازی باریش بابا ہم بازی، کہ یعنی وہ جو داڑھی ہے بابے کی، یعنی خدا کی، جس کو لمبی سی داڑھی، تو اس سے کھیلنے کا موقع مل جائے، اس لیے وہ اس کو مقدس باپ کہتے ہیں۔ ان کے مصور بے خوف ہو کر خدا کی تصویریں بناتے ہیں۔ ان کے فلم ساز پیغمبروں کو اداکار اور اداکاروں کو پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے جناب، یہ ہے نثر کا ان کا جملہ کہ ان کے فلم ساز پیغمبروں کو اداکار اور اداکاروں کو پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ حفظ مراتب، یہ میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ حفظ مراتب کی اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے اس طرح کی مادر پیدر آزاد سوچ کے نتیجے میں۔ ان کے ادیب کسی کو معاف نہیں کرتے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے دوست کہنے لگے، آپ کو یاد ہوگا روسی ادیب دوستویفسکی نے اپنے ناول دی بردرز کارامازوف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا حال کیا ہے۔ اس ناول میں ایک نثری نظم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عارضی ظہور کا قصہ بیان کیا۔ لوگ عرصہ دراز سے پشت در پشت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے از راہ نوازش یہ طے کیا کہ اصلی ظہور سے پہلے ذرا دیر کے لیے عارضی سا دنیا کا ایک چکر لگائیں۔ انہوں نے 16ویں صدی میں اسپین کے شہر سیول میں اپنے مختصر دورے کے لیے انتخاب کر لیا۔ ان دنوں اسپین میں فرقہ واریت کا بڑا زور تھا۔ رومن کیتھولک چرچ کی مذہبی عدالتیں لوگوں کے عقائد کی تفتیش میں سرگرم تھیں۔